الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأولياء أمته وأهل سنته كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وأولانا وملجانا ومأوانا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے
اور امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے، اور امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے، اور سن کے شاہ مدینہ کی ولادت کی خبر ہر گناہگار پکارا کہ میرے غم خوار آئے، ہر گناہگار پکارا کہ میرے غم خوار آئے، اور امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے، اور امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، شمع رسالت دے پروانوں، صحابہ دے پاسبانوں، اولیاء دے نگہبانوں، اس محفل دے اندر دور دراز تو چل کے آن والے غیور مسلمانوں، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات مستجمع الصفات بری ہے شرک اور زوال سے، الوہیت اور صمدیت اس کی پاک ہے، ادراک وہم و خیال سے، مشابہت اعراض اور جواہر سے قطعاً معرّہ، مناسبت اوہام خواطر سے مطلقاً مبرّہ۔ کیسا معبود مطلق کہ جس نے بنی آدم کے واسطے چراغ رہنمائی کا انبیاء کے ہاتھ میں دیا، اور تمام عالم کو سید الانبیاء، سند الاصفیاء، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، صدر العلا، عقل انسانی سے ماورا، محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور جمال جہاں آرا سے روشن کیا، بلکہ اسی کے واسطے تمام انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین، آسمان و زمین اور 18,000 عالم کو عالم ظہور میں لایا، اور اس محبوب کا وجود باجود سراپا مقصود، قبل وجود جمیع کائنات، خزانہ اختصاص کنت کنزا مخفیا کی خلات خاص لولاک لما خلقت الافلاق کا اس کو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد افضل ترین صلوات، تسلیمات، طیبات، تبریکات، تحسینات، تہنیات اس ذات پر کہ جس کی خوشبو سے دماغ رضوان کا معطر ہو جائے، مشام مالا الاعلیٰ معمبر ہو جائے، اور ہزار دل و جان اس محبوب، اس سلطان دین پرور کے روضہ مقدس مطہر منور پر قربان کیا چاہیے۔ کیسا سلطان، صاحب برہان، حبیب رحمان، محبوب سبحان، یکے تاز ارسگاہ سبحان الذی اسرا، شہباز بلند پرواز دنا فتدلا، شاہ اورنگ نشین مکان فکان قاب قوسین او ادنا، رازدار رموز بہترین فاوہا الی عبدہ ما اوہا، آئینہ صورت نما لولا کلما، گنجین گوہر آما،
وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ خورشید سیمائے والنہار اذا تجلی سیاموئے غالیہ سائے امبر آسائے واللیل اذا یغشا اس شہنشاہ فرما فرمائے آدم و من دونہ تحت لوائی گلبن نورستہ چمنستان کبریائی محروع طلعت زیبائی خورشید سیمائے والنہار اذا تجلی وہ محبوب جس کی شان اعلیٰ ہے بالا ہے ہر اعلیٰ سے اعلیٰ ہے ہر بالا سے بالا ہے وہ تمام نبیوں کا نبی ہے تمام رسولوں کا رسول ہے وہ مقصود کائنات ہے وہ مطلوب کائنات ہے وہ جوہر کائنات ہے وہ اصل کائنات ہے وہ محبوب کہ شمع شب افروز کنت نبیم و آدم بین الماء والتین آفتاب جہاں تاب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دنائے حقیقت تعلمت علم الاولین والآخرین وہ محبوب امت میرے محبوب کی امت سمجھو اس کا مقام کیا ہے اس کا طٰہٰ یاسین گلگونۂ عارض والشمس وضحاہا شان کشت الرائے واللیل اذا سجا سرمۂ دیدہ ما زاغ البصر وما طغیٰ شاہ سوار میدان اجتبا شہر یار ایوان اصطفیٰ صدر صفہ صفا بدر قبہ وفا گوہر درج بطحا اختر برج طٰہٰ واسطہ انیس ارض و سما شفیع گناہان ما و شما عزیزان گرامی اس محبوب کی شان میں کیا عرض کروں جو آدم مفتخر اس قدم کا ادریس مستفیض اس کے تدریس کرم کا نوح کشتی بان اس کے دریائے خیل و حشم کا ابراہیم ذلہ ربا اس کے خانے ہمم کا اسماعیل ذبی اس کے ابروئے پرخم کا اسحاق مشتاق ہے اس کے دینار منقنم کا یعقوب معتکف بیت الاحزان میں اس کے عتم کا یوسف زندانی اس کے زلف اعجاز عتم کا خضر تشنہ لب اس کے فیض سر چشمہ و نعم کا فرمایا سلیمان حامل اس کے علم کا کلیم مبشر اس کے کلام اعظم کا عیسیٰ منتظر ہے اس کے قدوم مقدم کا اور سلیمان حامل ہے اس کے علم کا جبریل محافظ ہے اس کے حرم محترم کا میکائیل عافیت خواہ ہے اس کے مزاج اکرم کا اسرائیل رتبہ دان ہے اس کے قدر و قسم کا اسرافیل رضا جو ہے اس کے خاطر معظم کا صدیق اس کا محرم ہے عمر اس کا ہمدم ہے عثمان اس کا رفیق مکرم ہے علی اس کا برادر معظم ہے ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ حضرات محترم آج جمعہ کے اس عظیم اجتماع کے اندر میں نے نبی اکرم نور مجسم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے ربیع الاول شریف کی آمد ہے اور موسم کا میوہ اچھا لگتا ہے ربیع الاول کے اندر میرے نبی کی آمد ہوئی اسی حوالے سے میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی چھٹے پارے کی مشہور آیہ کریمہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب کی آمد کو بھی بیان فرمایا ہے اور میرے محبوب کی نورانیت کو بھی بیان فرمایا ہے اور یہ چھٹا سپارہ ایسا پارہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو بھی نور کہا اور میرے محبوب کو بھی نور کہا اللہ اکبر عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب مقدس مطہر کتاب دے اندر ارشاد فرمایا قرآن مجید دے بارے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اللہ فرماتا ہے محبوب اسی جو تواڈی طرف اتارے ہے یہ نور اتارا ہے واضح نور ہے نورًا مبینًا اللہ فرماتا ہے محبوبہ میں تیری طرف اسی تیری طرف جو اتارا ہے وہ نور ہے بے معلومہ نور نہیں نورًا مبینًا واضح نور ہے اگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد جاءکم
من اللہ نور. فرمایا تحقیق تحقیق تواڈے کول آیا اللہ دے طرفوں شان والا نور. ہن غور کرو اللہ تبارک و تعالی نے اگے ارشاد فرمایا وَكِتَابٌ مُبِينٌ. فرمایا کتاب مبین آئی، ایک اللہ دے طرف نور آیا اور دوسری چیز کتاب مبین آئی. ہن غور فرماؤ یہ 6ویں سپارے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نو بھی نور آکھیا ہے، میرے نبی دے نور نو بھی. تے اللہ نے جدوں قرآن دے جناب من ذکر کیتا اتھے تاکید نہیں لگائی، اتھے جناب من قد دا لفظ استعمال نہیں فرمایا، اتھے انہ دا لفظ استعمال نہیں فرمایا. جدوں میرے محبوب دے نور دی باری آئی اللہ فرماندا ہے قد. قد دا معنی ہے تحقیق. قد دا معنی ہے قد دا معنی ہے تحقیق. ہن غور کرو ایک تواڈی تحقیق ہے، ایک جناب من عام بندیاں دی تحقیق ہے، ایک جناب من پڑھے لکھے بندے دی تحقیق ہے، ایک جناب من چھوٹی عدالت تحقیق کر دیے، اس تو بڑی جات اگے جا کے جناب من پہلے سول جج تحقیق کردا ہے، پھر جناب من ہائی کورٹ دا جج تحقیق کردا ہے، پھر سپریم کورٹ دا جناب من جج تحقیق کردا ہے. سول جج دی تحقیق جدوں ہائی کورٹ دے اندر جاندی ہے اتھے جا کے جناب من کدی گواہاں دے بیان دے مطابق کدی جناب من اس فیصلے دے اوتے جدوں اعلی افسر غور کردا ہے وہ کہندا ہے فلاں جج دے اندر اے دے الفاظاں دے اندر مینوں شک نظر آندا ہے، لہذا سول جج دی تحقیق ناکام ہو جاندی ہے، وہ اپنی تحقیق کردا ہے. پھر ہائی کورٹ دی جناب من سپریم کورٹ جناب مقدمہ پیش ہوندا ہے، پھر وہ تحقیق کردا ہے. میں عرض پیا کردا ایک ادنا بندے دی تحقیق ہے، ایک پڑھے لکھے بندے دی تحقیق ہے، ایک عدالتی تحقیق ہے. عدالت دے اندر بھی درجہ بدرجہ جتھے جناب من سول جج، پھر جناب ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، انہاں ساریاں تحقیقاں دے اندر فرق آ سکدا ہے. اللہ فرماندا ہے سائنسدان دی تحقیق دے اندر فرق آ سکدا ہے، جج دی تحقیق دے اندر فرق آ سکدا ہے، عالم دی تحقیق دے اندر فرق آ سکدا ہے، دنیا داراں دی تحقیق دے اندر فرق آ سکدا ہے. اللہ فرماندا ہے جڑی میری تحقیق ہے دے تے فرق آ سکدا ایدے تو فرق آ سکدا نہیں. اللہ فرماندا ہے میری تحقیق ہے. یا اللہ تحقیق کیڑی ہے؟ اللہ فرماندا ہے جاءکم من اللہ نور. اللہ فرماندا ہے میری تحقیق ہے کہ میرا محبوب تواڈے کول آیا ہے کہ نہیں؟ محبوب آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ اکبر. اللہ فرماندا ہے میری تحقیق ہے کہ میرا محبوب تواڈے کول آیا. یا اللہ کہ میں آیا؟ اللہ فرماندا ہے من اللہ نور، میرے والوں شان والا نور بن کے آیا ہے. اور یاد رکھو قاعدہ یاد رکھو، اس بشریت میرے محبوب دی صفت ہے، نور میرے محبوب دی ذات ہے. توجہ ہے؟ ذات پہلے ہوندی ہے، صفت بعد وچ ہوندی ہے، ملبوس پہلے ہوندا ہے، لباس بعد وچ تیار ہوندا ہے. اگر پان والا نہ ہوئے لباس تیار نہیں ہو سکدا. بشریت صفت ہے، نور ذات ہے. اس واسطے میرے پاک نبی نے فرمایا بشریت میری صفت، نور میری ذات. نور پہلے بشریت بعد وچ. سونیا کنا فرق ہے؟ فرمایا فرق میں کی دساں. ایک روایت وچ آندا ہے اللہ تبارک و تعالی دے محبوب نے ارشاد فرمایا میں ادوں بھی نور ساں، مینوں نبوت مل چکی سی. آدم علیہ السلام 14,000 سال بعد وچ بنے نے. 14,000 سال میں پہلے، بشر بعد وچ، کیونکہ بشریت میری صفت. توجہ ہے؟ اور جناب من جا کے بیٹھو، اج میں گلاں بڑے پیار دیاں گلاں عرض کرنیاں نے. نبی پاک دی نورانیت دے متعلق میں گل عرض کرنی ہے. یہ گل ثابت ہو گئی، قاعدہ اے پیا بندا ہے جڑی پہلے ہوے او نور ہے، جڑی بعد وچ ہوے جناب من. ہن غور کرو، روح پہلے تے جسم بعد وچ. روح پہلے جسم بعد وچ. اس واسطے جناب من روح نو کیا جاندا ہے روح لطیف ہے. روح جڑی جناب من عالم انوار نال دا تعلق ہے. روح جڑی ہے نور ہے. جسم جڑا جناب من مٹی آب ہوا اگ دے نال تیار ہویا ہے، اے جناب من خاکی ہے. روح جڑا ہے نوری ہے. توجہ ہے؟ پھر ایک عالم علویات نے، ایک عالم سفلیات، اے بعد وچ نے. او پہلے او نور ہے، اے خاکی ہے، او نور ہے. پتہ ہے چلا جڑی چیز پہلے ہوے او نور ہوندی ہے، جڑی بعد وچ ہوے او دا مقام ہو رہے.
جس طرح روح پہلے جسم بعد وچ عالم علویات پہلے عالم سفلیات بعد وچ، اس واسطے او نورانی عالم ہے اور جناب من اے خاکی عالم ہے، او جناب من عالم جڑا ہے نور دا عالم ہے، اس جناب من خاکی عالم پتہ ہے چلا جڑی چیز پہلے ہوے او نور ہوندی ہے۔ اسی طرح میرے محبوب فرماندے نے میرا کلمہ پڑھن والے ہو بشر بعد وچ بنے ہیں، آدم علیہ السلام تمام انساناں دا باپ بعد وچ بنے ہیں، میرا نور پہلے سی، میں بھی پہلے سا، مینوں نبوت بھی مل چکی سی۔ پتہ ہے چلا ایک دوسری گل دا پتہ ہے چلا کہ جناب من نبوت دے ملن واسطے بشریت دا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا دنیا والے بشریت دا لباس میں اس واسطے پاتا ہے تاکہ تانوں فیض مل جائے۔ اللہ نے مینوں بشر بنا کے اس واسطے بھیجا ہے تاکہ مخلوق نو فائدہ ہو جائے، ورنہ میری حقیقت جڑی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے میری ذات نو نور پیدا کیتا ہے، بشری لباس اس واسطے پہنایا کہ تانوں میرے تو فیض مل جائے۔ اس واسطے عاشق نے بڑی پیاری گل کی تھی، وہ کہندا ہے محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے اور حقیقت میں خدا جانے۔ اللہ اکبر عزیز جان گرامی، نبی پاک دے غلاموں آؤ میں ایک گل اور بھی عرض کراں جس تو ثابت ہوندا ہے میرا نبی نور ہے۔ کیا نبی؟ اچھی بولو، میرا نبی، میرے نبی دے نور ہون دی ایک اور حدیث سنو، اور حدیث جناب من سماعت فرماؤ۔ میرے پاک نبی دے دربار وچ جبریل امین حاضر ہویا، میرے پاک نبی نے سوال کیتا، فرمایا جبریل کم عمروں کا تیری عمر کتنی ہے؟ اچھی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ۔ غور کریا کرو جدوں بندہ جناب من شوق ذوق نال بولدا پیا ہوئے تسی بھی شوق ذوق وچ بیٹھیا کرو۔ ہر جگہ تے جاگنا مناسب نہیں، ہر جگہ تے سونا مناسب نہیں۔ مقام نے نبی پاک دے ذکر والی محفل وچ بیٹھ کے خوش ہو کے کہو سبحان اللہ۔ میرے محبوب دے غلاموں، میرے پاک نبی نے فرمایا جبرائیل دس تیری عمر کتنی ہے؟ کم عمروں کا تیری عمر کتنی ہے؟ میرے پاک نبی دے سوال تے جبریل امین عرض کردا ہے سونیا مینوں اپنی عمر دے بارے ہور تے کوئی پتہ نہیں، بس اتنا میں جاننا چوتھے حجاب دے اندر ایک ستارہ میں پہلے دفعہ ویکھیا، وہ ستارہ مینوں چنگا لگیا، وہ ستارہ مینوں سونا لگیا۔ ستارے تے جناب من ہور بھی سن پر او ستارہ مینوں ڈاڈا سونا لگا، میں انہوں ویکھنا شروع کر دیتا، او دا نور میرے دل نو بھا گیا، او دوتے میں عاشق ہو گیا، او دے حسن جناب من میرے دل وچ جناب من گھر کرن لگا، میں انہوں ویکھدا رہیا، پھر ویکھدا رہیا، ویکھدیاں مینوں 70,000 سال ویکھدیاں لنگ گئے۔ کنا عرصہ ویکھدا رہیا؟ آہا جبریل امین جے دے نور دے عاشق ہوئے، خدا دی قسم میرے پاک نبی دے غلاموں جبریل امین عرض کردا سونیا میں اس ستارے نوں چوتھے حجاب دے اندر ویکھیا ہے تے حجاب بھی نور دا ہے، ستارہ بھی سمجھو میں جڑی گل عرض کرنا چاہنا، ایک چیز جناب من میرے کپڑیاں دا رنگ سفید ہے، اے تے سفید داغ لگ جائے نظر نہیں آئے گا، ہاں ایک صورت وچ نظر آ سکدا ہے کہ داغ دی سفیدی کپڑے نالوں ود جائے، داغ دی سفیدی اگر برابر رہے اے بھی سفید او بھی سفید پھر نظر نہیں آئے گا، نظر ادو آئے گا جدوں اس داغ دی سفیدی پڑ جائے۔ میرے پاک نبی جناب من پوچھیا جبریل تیری عمر کنی ہے؟ عرض کردا ہے سونیا حجاب بھی نور دا سی وچ ستارہ بھی نور دا سی، اس ستارہ مینوں نظر آن لگیا، پتہ ہے چلا حجاب بھی بے شک نور ہے پر جناب من او ستارے دا نور بہت زیادہ ہے اس حجاب نالوں بھی، اس واسطے ادو تے چمکدا ہے پیا، نظر پیا ہوندا ہے۔ جبریل امین عاشق وار دیوانہ وار مستانہ وار وارفتگی دے عالم دے اندر، محبت دے اندر، الفت دے اندر، ذوق دے اندر، شوق دے اندر اس ستارے نو نوریاں دا سردار پیا ویکھدا ہے۔ ہن ذرا غور کرو حجاب بھی نور ہے، ستارہ بھی نور ہے، ویکھن والا بھی نور ہے، جنہاں اکھاں نال پیا ویکھدا ہے او اکھاں دا بھی نور ہے۔ اللہ اکبر عزیزان گرامی، میں گل عرض کراں جس وقت جناب من جبریل امین عرض کردے نے سونیا پہلے دفعہ ویکھیا 70,000 سال تک میں ویکھدا رہیا، پھر اچانک وہ ستارہ میری نظراں تو اوجل ہو گیا، تے جدوں اوجل ہویا تے فراق دیاں گھڑیاں وصال میسر سی، پھر فراق آیا، ہجر آیا، تے پھر جناب من ہویا کی عاشق نبی جناب من اس گل نو اپنے لفظاں وچ بیان پیا کردا ہے، او کہندا ہے جدائی دے صدمے پیا جھلاں یا رسول اللہ،
جدائی دے صدمے پیا جھلاں یا ویکھو ویکھو اپنے قریب بیٹھے بندے نو ویکھو کیڑا یا رسول اللہ کہندا پیا ہے، کیڑا چپ کر کے بیٹھا ہے، پتہ چلے یا رسول اللہ نو منن والا کیڑا ہے۔ اپنے سجے کھبے ویکھو تے نالے پڑھو، نالے ویکھو جدائی دے صدمے پیا جھلاں یا رسول۔ کوئی ایسا بندہ تے نہیں جڑا چپ کر کے بیٹھا ہوئے، پتہ چلے یا رسول اللہ کہن والا نہیں، مینوں تے سارے نظر پہ آوندے نے یا رسول اللہ کہن والے۔ مل کے پڑھو جدائی دے صدمے پیا جھلاں یا میں وعدے ہاتھ سنیڑے پیا گھلاں یا اور جن ولانو ملدا نہیں پانی تیری نسبت دا سک جاندیاں نے او ولاں یا رسول اللہ سک جاندیاں نے او ولاں یا سونے ستارہ میرے سامنے اوجل ہو گیا ہے، میں ستارہ چھپ گیا ہے، ستارہ میری اکھاں تو اوجل ہو گیا ہے، میں نو ستارے نال عشق ہو گیا ہے۔ میں انتظار وچ پہلے بھی سال وچ ساں، پھر انتظار وچ سونے میں انتظار وچ رہا حتیٰ کہ 70,000 سال تک وہ مینوں نظر نہیں آیا۔ انتظار میرا نہیں مکیا، میں انتظار وچ ساں، انتظار نہیں مکیا، میں او دے انتظار وچ ساں کدی تے نظر آئے گا، میں ویکھدا رہندا ساں۔ 70,000 سالاں بعد او ستارہ پھر طلوع ہویا ہے، او ستارہ پھر آپ جبریل امین عرض کرتے نے سونے 70,000 سالاں بعد جدوں ستارہ مینوں نظر آیا، مینوں ویکھدیاں بڑا لطف آیا، مینوں ویکھدیاں بڑا لطف آیا، بڑا ہی لطف آیا۔ آپ عرض کر دینے سونے پھر میں ویکھیا انہوں میں ویکھنا شروع کر دیتا حتیٰ کہ 70,000 سال تک میں انہوں ویکھدا رہا، پھر وہ چھپ گیا حتیٰ کہ کدی وہ چھپدا ہے کدی ظاہر ہوندا ہے، جدوں چھپ جاندا ہے 70,000 سال تک نظر نہیں آوندا، اور جدوں نظر آوندا ہے پھر 70,000 سال تک کھڑا رہندا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تو انہوں کنے دفعہ ویکھیا ہے؟ جاگ دے بیٹھے ہوا میں گل عرض کرام کنے دفعہ انہوں ویکھیا ہے؟ سنو میرے نبی دا نور کدوں دا ہے، میرے نبی دا نور، میرے نبی دے نور جناب من کدوں دا؟ جبریل امین دی جناب من اے گل میرے پاک نبی دی نورانیت نو بیان پہ کر دیے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جبریل دس کنے دفعہ انہوں ویکھیا ہی، کنے دفعہ انہوں تکیا ہی؟ عرض کردا سونیا اس ستارے نو جڑا 70,000 سال بعد نظر آوندا سی پھر 70,000 سال تک کھڑا رہندا سی، اس ستارے نو میں 72,000 مرتبہ تکیا ہے۔